बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश के दहशतगर्द हमला कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान का सूबा परवान है जहाँ पर तालिबान की फोर्सेस की गाड़ी को टारगेट किया गया है, जिसमें तालिबान के 5 मुजाहिदीन ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान के मुताबिक जो अफ़गानिस्तान का सूबा परवान है वहाँ पर मामूल की पेट्रोलिंग जारी थी कि दाइश के गुंडों ने हमला कर दिया, जिसके रद्द अमल में तालिबान मुजाहिदीन ने ऑपरेशन किया है और दाइश के कई दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं और कई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर वैसे तो मुकम्मल तौर पर अमन आ चुका है, अफ़गानिस्तान की आवाम खुश है, तालिबान मुकम्मल तौर पर अमन बहाल कर चुके हैं, लेकिन बाज़ इलाकों के अंदर बिलखुसूस मशरक़ी और शुमाली इलाकों के अंदर दाइश के गुंडे मौजूद हैं जो वक्तन फ़वक्तन तालिबान को मुख्तलिफ सूबों के अंदर टारगेट कर रहे हैं। सूबा खोस के अंदर, नंगरहार के अंदर, कुनड़ के अंदर और अब सूबा परवान के अंदर दाइश के गुंडों ने तालिबान पर हमला किया है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि बैरूनी एजेंसियां और बैरून ममालिक के इन दाइश के गुंडों को सपोर्ट कर रही हैं, इनको फंड दे रही हैं और इन्हें तालिबान के ख़िलाफ़ हथियार उठाने और तालिबान पर हमला करने के लिए उकसा रही हैं। नाज़रीन, बैरून ममालिक जो तालिबान के सख्त तरीन मुखालिफ हैं, इनमें ताजिकिस्तान का मुल्क है, ईरान है, भारत है और अमरीका और यूरोपीय ममालिक हैं जो तालिबान की मुखालफत में अब इन दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन दुश्मनों को पैसे दे रहे हैं, इन दुश्मनों को हथियार दे रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम दाइश के इन गुंडों का खात्मा करके ही दम लेंगे और दाइश से अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर पाक कर देंगे। अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर दाइश के ख़िलाफ़ तालिबान के ऑपरेशन में अब तक 400 के करीब दाइश के गुंडे गिरफ्तार हुए हैं, जबकि नाज़रीन तालिबान के हमलों में 50 के करीब दाइश के दहशतगर्द हलाक या ज़ख्मी भी कर दिए गए हैं। पिछले 1.5 महीने से तालिबान की जब से हुकूमत आई है, तालिबान दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। माजी में भी तालिबान ने दाइश के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन किए थे जिसमें तालिबान को कामयाबियाँ मिली थीं और नाज़रीन काबुल शहर के अंदर भी दाइश के जो हिमायत याफ्ता या दाइश के जो सपोर्टर हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। एक बड़ी खबर काबुल से भी सामने आ रही है कि काबुल के अंदर से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो मुख्तलिफ जराइम के अंदर मुलव्वस थे और इसी तरह से अगवा बराए तावान का मुतालबा भी करते थे और ये गैंग एक बड़ा सरगर्म गैंग था जिसे तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को, वो दाइश और उनके हिमायत याफ्ता गुंडों से निमटने का है। अफ़गान तालिबान इसके लिए पूरी तवज्जो के साथ है और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, जबकि नाज़रीन जो छोटे मोटे जराइम हैं जैसे कि गाड़ियाँ छीनना या इसके अलावा कुछ दीगर चोरी डकैती के वाक़यात, इन पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान पुरअमन हो चुका है, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन बहाल हो चुका है, लोग मामूलात ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोग तालिबान की जो अमन व अमान के लिए काविशें हैं उनसे मुतमईन हैं और उनसे खुश हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तालिबान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं इनको हल करवाने के लिए रशिया ने ऐलान किया है, रूस की जानिब से ऐलान सामने आया है कि तालिबान और ताजिकिस्तान के दरमियान हालात को बेहतर करवाने के लिए, ताल्लुकात को बेहतर करवाने के लिए, इख्तिलाफात को हल करवाने के लिए रूस पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और रूस ने ताजिकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया है कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत के साथ इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन इससे कबल हम आपको बता चुके हैं कि ताजिकिस्तान जो तालिबान मुखालिफिन हैं उनका गढ़ बना हुआ है। अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद और बिस्मिल्लाह मोहम्मदी और दीगर जो अशरफ गनी हुकूमत के आला ओहदेदार थे वो सब ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से तालिबान को धमकियाँ दे रहे हैं कि तालिबान पर हमला किया जाएगा, तालिबान की हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि ताजिकिस्तान की हुकूमत के जो ओहदेदार हैं वो भी तालिबान की हुकूमत को धमकियाँ देते रहे हैं कि तुम अपनी गवर्नमेंट के अंदर ताजिक, उज़्बक, बंशीरी, हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को शामिल करो। दूसरे लफ्ज़ों में अशरफ गनी हुकूमत के अंदर इख्तिदार में रहने वाले लोगों को शामिल किया जाए। लेकिन तालिबान ने कहा है कि ताजिकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद कर दे, वरना हम भी ताजिकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे। ताजिकिस्तान पर भारत का काफ़ी असर
رسوخ ہے اور رشیا بھی تاجکستان کے اندر کافی گہرا اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو اس لیے رشیا اپنے چینل کو یوز کر کے طالبان اور تاجکستان کے درمیان اختلافات کو حل کروانے کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، طالبان پر الزامات ہیں کہ طالبان نے پنجشیر کے اندر اور دیگر جگہوں پر عام شہریوں کو قتل کیا ہے۔ اس حوالے سے جو طالبان کی جانب سے جو انٹیریئر منسٹری ہے، وزارت داخلہ ہے، اس کے ترجمان ہیں، ان کا بیان سامنے آیا ہے، قاری سعید خوستی ان کا نام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں پر نہتے شہریوں کے قتل کے حوالے سے الزامات ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی اگر واقعی یہ الزامات درست ہیں۔ دنیا طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی ہے کہ پنجشیر کے لوگوں کو اور اسی طرح سے دیگر جگہوں پر طالبان نے اپنے مخالفین کو قتل کیا ہے، یہاں تک کہ طالبان کے بانی ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے بیٹے ملا محمد یعقوب جو طالبان کے موجودہ وزیر دفاع بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ بیان نشر ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ کچھ جگہوں سے ایسی شکایات ملی ہیں، لیکن بہرحال طالبان اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں، اگر کوئی اس میں ملوث ہوا تو اسے طالبان کی جانب سے سزا ضرور دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر سعودی عرب کی جانب سے طالبان کو ایک خوشخبری سنائی گئی ہے۔ طالبان کو کہا گیا ہے کہ افغان ایئر لائن سعودی عرب کے لیے پروازیں شروع کر سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے اندر بہت سے افغان شہری بھی پھنسے ہوئے ہیں جو وہاں پر کام کرتے رہے ہیں، وہ اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے پروازوں کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن اب سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہنگامی پروازوں کی اجازت دی جائے گی، یعنی وہ جو شہری جو پھنسے ہوئے ہیں سعودی عرب کے اندر ان کو لانے کے لیے افغانستان کی حکومت کو، طالبان کی حکومت کو پروازیں شروع کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ سعودی عرب کی جانب سے ایک اچھا سٹیپ ہے، اچھا قدم ہے جسے طالبان نے قابل تعریف قرار دیا ہے، اور طالبان نے کہا ہے کہ عرب ممالک ہمارے معاملات کو سمجھ رہے ہیں اور ہماری مشکلات کو حل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے افغانستان سے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے خصوصی مندوب ہیں محمد صادق، انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تاجر ہیں ان کی مشکلات کو حل کر دیا گیا ہے اور تجارتی سرگرمیوں کو تیز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سے مزید جو تجارتی قافلے ہیں وہ افغانستان داخل ہوئے ہیں اور افغانستان سے تاجروں کے جو پھلوں سے لدے ہوئے ٹرک ہیں وہ پاکستان آئے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے میڈیا پر جو پروپیگنڈا پاکستان اور طالبان کے یا افغان حکومت کے خلاف ہو رہا ہے کہ تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ پاکستان اور افغانستان کی نئی حکومت کے درمیان تجارتی سرگرمیاں پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی ہیں، اور پاکستان کی حکومت نے افغانستان کے تاجروں کے لیے جو ٹیکس چھوٹ ہے اس کا بھی اعلان کیا تھا، جس کے بعد کافی تاجر پاکستان کے لیے اپنی تجارتی سرگرمیاں تیز کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان کی جانب سے پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر چونکہ علاج معالجے کی وافر سہولیات نہیں ہیں، اس لیے پاکستان کی حکومت اجازت دے اور زیادہ مقدار میں اجازت دے کہ لوگ جو مریض ہیں وہ پاکستان جا کر علاج معالجہ کرواتے رہیں۔ اس سے قبل بھی پاکستان کے پشاور کے اندر، اسلام آباد کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر افغانستان سے مریض علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، اور اب ان میں ریکارڈ اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ناظرین کرام اس کے علاوہ ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ کنڑ ہے جہاں کے گورنر کو تبدیل کیا گیا تھا، حاجی عثمان ترابی صوبہ کنڑ کے گورنر رہے ہیں، ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مولانا قاسم خالد کو گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ باقاعدہ تقریب ہوئی ہے جس کے بعد نئے گورنر نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ جو سابق گورنر تھے حاجی عثمان ترابی، وہ کنڑ کے کافی مشہور گورنر ہیں، لوگ ان کے حق میں احتجاج اور مظاہرہ بھی کر چکے ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ شاید ان کو مرکز کے اندر یا دیگر جگہوں پر کوئی دیگر ذمہ داریاں دی جائیں گی، اس لیے ان کو یہاں سے یعنی یہاں کا جو گورنر کا عہدہ ہے ان سے لیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر ایک مشہور عالم دین کو صوبہ کنڑ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ طالبان کی حکومت کی اچھی بات یہ ہے کہ ان کی حکومت کے اندر جن لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں وہ عام طور پر طالبان کے وہ بڑے یا افغانستان کے وہ بڑے لوگ ہیں جو یا تو عالم دین ہیں یا مشہور شخصیات ہیں۔ اکثر جو گورنر ہیں افغانستان کے وہ طالبان کی حکومت کی جانب سے وہ عالم دین ہیں، وہ دینی مدارس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت سے خوف رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے نیک نیت اور نیک سیرت گورنرز کو مقرر کیا گیا ہے جو
یقیناً عوام کے لیے ایک اچھی بات ہے، جو عوام پر ظلم نہیں ہونے دیں گے اور عوام کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اشرف غنی حکومت کی دور کے اندر جو فوجی تھے اب وہ سبزیاں فروخت کر رہے ہیں یا مزدوریاں کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر امریکہ نے جن اشرف غنی کے فوجیوں کو تربیت دی تھی وہ پیسے کے لالچ میں اشرف غنی کے ساتھ ان کی فوجوں میں شامل ہوئے تھے، لیکن جب طالبان جیتے ہیں تو یہ لوگ اب ان کے پاس روزگار نہیں رہا ہے، اب یہ سبزیاں اور فروٹ بیچ رہے ہیں یا مزدوریاں اور دہاڑیاں کر رہے ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ جو لوگ سابق فوج کے اندر اچھی کارکردگی دکھاتے رہے ہیں یا جنہوں نے واقعی تربیت حاصل کی ہے وہ طالبان کی فوج کے اندر اپنی درخواستیں دے سکتے ہیں اور طالبان انہیں فوج کے اندر شامل کریں گے۔ اور اب تک طالبان نے کئی ایسے لوگوں کو شامل بھی کیے ہیں جو سابق حکومت کی فوج کے اندر شامل تھے، لیکن کچھ لوگ خود طالبان کی فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ طالبان کے قوانین اور قواعد سخت ہیں، اس وجہ سے اب وہ لوگ سبزیاں بیچ رہے ہیں یا پھر مزدوریاں کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر بھی ضروری ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ بھگوڑے حمداللہ محب سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے دبئی کے اندر ملاقات کی ہے، یہ جھوٹا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں، UAE کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن زائد ال نہیان ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اشرف غنی حکومت کے دور میں جو سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب تھا، جو اشرف غنی کا دست راست تھا، اس کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو پاکستان کو گالیاں دیتا تھا، پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے ISI کو۔ ایسے غدار اور ایسے بے شرم آدمی سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ قطعاً ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اشرف غنی دور کے سیکولر لبرل پاکستان دشمن عناصر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے حمداللہ محب سے ملاقات کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو کیے گئے وعدے ہیں کہ ان کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے گا وہ پاکستان پورے کرے گا۔ ناظرین، ایسا کوئی وعدہ پاکستان نے اشرف غنی کے لوگوں سے نہیں کیا ہے اور نہ ہی پاکستان طالبان کے ساتھ اس طرح کا کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے آرمی چیف نے ایسی کوئی ملاقات کی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے جسے سوشل میڈیا پر نشر کیا جا رہا ہے، جس کی تردید پاکستان کے آفیشیل نے بھی کر دی ہے۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کے آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔